محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جھگڑے کے نقصانات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ الترغیب و ترہیب کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقول ہے، ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رمضان شریف کا پیارا و محترم مہینہ ہے۔ درود شریف پڑھنے کا ہمیں ویسے بھی ہمارا معمول ہونا چاہیے، بطور خاص رمضان شریف میں اس کو ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ 1000 درود شریف، کوئی سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد بھی ایک مکمل درود شریف ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ کوئی نہ کوئی درود شریف منتخب کر لیا جائے اور اس کے پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کئی فضائل جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں اس کے حقداری بھی ہوگی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین، معاشرہ، سوسائٹی پرامن اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے رہنے والے، اس کے سٹیزن پرامن ہوں۔ وہ امن کا مظاہرہ کریں گے، اور امن کے لیے بعض اوقات اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طبیعت کو چیز ناگوار گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو، اپنے گھر کو، اپنے فرینڈ سرکل کو ایک بری سوچ سے بچانے کے لیے، اس کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے بہت سی باتیں برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے، تب ہی اچھے انداز کے ساتھ گھر ہو یا آفس ہو یا دکان ہو یا معاشرہ ہو، وہ اچھے انداز سے چلتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اسی حوالے سے ہم موضوع آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، جھگڑے کے نقصانات کے حوالے سے۔ جھگڑا جو ہے یہ جہاں بھی ہوتا ہے یہ اچھا نہیں ہوتا، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، بلکہ اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم رکن شورا مولانا حاجی اطہر رضا مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اس بارے میں کچھ رہنمائی لیں گے، اور ابتداءً ہم آپ سے پوچھیں گے کہ جھگڑے کے عمومی نقصانات حضور کیا ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ جھگڑے کے تو نقصانات ہی نقصانات ہیں، فائدے والی چیز تو ہے نہیں ہے۔ فائدے والی چیز ہوگی تو اس میں کوئی فائدہ ہوگا۔ اس کے نقصانات کی طرف جائیں تو اس کا بہت بڑا نقصان جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ بندے کی اپنی زندگی سے چین، سکون اور قرار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہر وقت وہ انتقام کی آگ ہی میں جلتا رہتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ کچھ عجب نہیں ہے کہ اس کی رات کی نیند بھی اڑی رہے، یا رات اگر سو بھی گیا تو خواب میں بھی وہی منظر دیکھ رہا ہو۔ تو اس کی زندگی سے چین، سکون اور قرار ختم ہوتا ہے۔ پھر یہ جوڑ توڑ کے چکر میں پڑتا ہے کہ اپنا کو حلقہ احباب تھوڑا وسیع کروں، تاکہ انتقام لینے کے لیے جب آگے بڑھیں گے، بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھیں گے تو 2 بندے میرے ساتھ بھی تو ہونے چاہیے۔ اب یہ جوڑ توڑ کے چکر میں مختلف طرح کے جائز ناجائز انداز بھی اپنانے کی طرف بڑھ جاتے ہوں تو کچھ عجب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نا یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چال چلنے کے بارے میں غور کرتا رہتا ہوگا کہ سامنے والے کا نقصان ہو، اسے پتہ چلے اس نے کس کے ساتھ جھگڑا کیا، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے جو کیا اس کا انجام کیا ہے۔ تو یہ اس انداز میں جو یہ سلسلہ اپنایا جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے
سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی سے چین سکون اور قرار ختم ہو جاتا ہے. یعنی جھگڑا کرنے والا گویا اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جب ذہن بن گیا نا کہ میں نے انتقام لینا ہے, میں نے بدلہ لینا ہے, تو اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ اس کی اپنی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. اپنی آنکھوں پر پردہ پڑنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے متعلقہ جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں, اس کے چاہنے والے ہیں, اس کی اولاد ہے یا اس کے دیگر قریبی اعزاء و اقارب ہیں, اس کے والدین ہیں, تو یہ اس کو اذیت دینے کی نیت سے بعض اوقات ان پر بھی حملہ کر جائے تو کچھ عجب نہیں ہے. جبکہ ہم آپس میں جو جھگڑا ہوا وہ تو زید اور بکر کا ہوا جی. بقیہ کسی کا تو کوئی قصور اس طرح سے نہیں ہوتا. تو جب بقیہ کا کوئی قصور نہیں ہے تو بقیہ کو ہدف پر آنا بھی نہیں چاہیے, ان کو لینا بھی نہیں چاہیے. اور ان دونوں کو بھی ویسے تو پسندیدہ صورت یہی ہے کہ الصلح خیر, صلح بہتر ہے, یہ صلح کی طرف بڑھیں اور آپس کے معاملات کو کلوز کرنے کی طرف بڑھیں. یہ ایک تو یہ سلسلہ ہوا کہ یہ اپنی زندگی کا چین سکون اور قرار برباد ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو غیبتیں, بہتان, الزام تراشیاں, عزت کے ساتھ کھیلنا, کسی کی عزت کو داؤ پر لگانا, کسی کی تذلیل کرنا اور دیگر پتہ نہیں کتنے گناہوں کے دروازے ہوں گے جو صرف اس ایک جھگڑے کی وجہ سے کھلیں گے. بلکہ حضور اس کے ساتھ ساتھ جھگڑا جو ہے یہ وہ اس کے معاشرے پہ اثر انداز ہوتا ہے. لوگ ایسے سے کترانا شروع کر دیتے ہیں, یار بات جھگڑالو بندہ ہے, اس سے بات کریں گے نا تو اس نے خواہ مخواہ کی کو بات نکال کے تو جھگڑنا شروع کر دینا ہے. اس کی اپنی پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہوتی ہے اور سوسائٹی میں بھی لوگ اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. غصہ کرنے والا یا جھگڑنے والا جو نہیں, ہر وقت اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں جی, لیکن اس کے بیچارے کو خود اپنے پلے نہیں پڑ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ میرے پاس کیوں نہیں بیٹھنا پسند کرتے, لوگ میرے قریب کیوں نہیں آتے, یار ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, میں نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا ہے. حالانکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے قریب وہ کیسے آئے کہ جو بھی اس کے قریب آئے گا نا وہ نکلنے والے شعلوں کی وجہ سے وہ بیچارہ جل کے خاک ہو جائے گا. لیکن اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کر کیا رہا ہے. جھگڑا اصل میں جو اپنے ہماری گفتگو کے جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے نقصان اس بندے کو خود بھی ہوتے ہیں, اس کے گھر کو ہوتے ہیں, اس کی سوسائٹی کو ہوتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے, اسباب کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ بعض اوقات گھر کی خواتین ماحول کو اس انداز میں گرما کے رکھتی ہوں گی کہ جس وجہ سے جھگڑے کے سلسلے ہو جاتے ہوں گے. کمبائنڈ فیملی میں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری جگہوں پر جا کر اگر دیکھا جائے تو مردوں میں لڑائیاں کم ہوتی ہوں گی جی. یا تو بچوں کی لڑائی کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہوگا, یا پھر بعض اوقات نہ وہ خاتون خانہ یہ سبب بنتی ہے, وہ کھانا خراب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہوگی. وہ لڑائی کے لیے کوئی نہ کوئی ماحول بن جاتا ہوگا. دیکھا ہے اس نے آج آپ کے بچے کو یہ کہا ہے, دیکھا ہے اس نے آج یہ کیا ہے, کچھ سنا ہے, کوئی گھر کی خیر خبر بھی لیا کریں. آپ اپنے وہ کام دھندے کی طرف توجہ رکھتے ہیں, کچھ ادھر بھی دیکھا کریں ادھر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو کوئی اس طرح کے انداز بعض اوقات ہوتے ہوں گے کہ جو اس ماحول کو گرم کرنے کا ذریعہ بنتے ہوں گے. اسی طرح حسد یہ بہت بڑا سبب بنتا ہے کہ سامنے والے کی نعمتیں دیکھ دیکھ کر جو اندر جلن پیدا ہو رہی ہے نا, اب یہ تھوڑا سا وہ اس کو اکساری ہوتی ہے کہ کوئی ایسا انداز اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے نا وہ آپس میں کوئی سلسلہ اس طرح کا ہو کہ وہ لڑائی جھگڑا پھڈا تاکہ اس کو بھی تھوڑا الجھا کے رکھیں تاکہ جو اس کی ترقی کی رفتار ہے اس میں کچھ کمی آئے گی. یا حسد کی وجہ سے بغض بھی دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بغض جو ہے یہ بھی جھگڑے کا سبب بنتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی آگے جھگڑوں کی صورتیں ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مشیت ہے, وہ کسے کیا عطا کرتا ہے, چاہے عطا فرمائے. جس کو اولاد ملی ہوئی ہے اسی گھر میں اس طرح کی بھی ہے جس کی اولاد نہیں ہے. اب اسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, اس کی اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے. بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے, میرے مولا رحمت کی نظر فرما دے. لیکن اس طرف رجوع کرنے کے بجائے بعض اوقات وہ جملوں میں کچھ نہ کچھ باتیں کی جا رہی ہے. اچھا یہ تو اب اطراتی ہے نا, اللہ نے اسے بیٹے دیے ہوئے, جی جی جی, اللہ نے اسے اولاد کی دولت دی ہے, یہ اس لیے اطراتی ہے. حالانکہ اس بیچاری نے کبھی ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی بات ہی نہ کی ہو یا اس طرح کا کوئی رویہ اختیار نہ کیا ہو, لیکن وہ ایسے جملے بول کے لڑائی کا ماحول بنایا جاتا ہے. جی احساس کمتری میں مبتلا ہوتی ہے اور احساس کمتری میں مبتلا ہونا اب اسے کچھ کرنے کے لیے ابھارتا ہے.
یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت اولاد کی صورت میں دی ہے، مال کی صورت میں دی ہے، حسن کی صورت میں دی ہے، اور کسی اعتبار سے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، تو اب بجائے یہ کہ جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے اپنے لیے بھی اس کی تمنا کی جائے، دعا کی جائے، حرج نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حسد کرنے والا جو ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہے اس سے چھن جائے، اس سے ختم ہو جائے، یعنی کس طرح کتنی مذموم بات لگتی ہے، تھوڑا سا بندہ غور کر لے تو یہ نعمت اس کو کس نے دی ہے؟ اس نے خود سے حاصل کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ تو رب کی تقسیم پر راضی رہنا سبحان اللہ، سبحان یہی اللہ، پسندیدہ کام ہے نا۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دولت مالی اعتبار سے جس دولت سمجھا جاتا ہے اس سے ہٹ کر بھی اگر دیکھیں تو بہت ساری نعمتیں اللہ جی تعالیٰ جل جلالہ نے بہت ساروں کو عطا کی ہیں۔ چاہیے ظاہری جو حلیہ ہے، شکل صورت، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بے شک، تقسیم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جل کی عطا جلالہ نے کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کوئی رنگت دی، کسی کو کوئی رنگت عطا فرمائی۔ چہرے کے خد و خال بھی سب کے ایک جیسے نہیں ہیں۔ چاہے اس وقت ہم دو یہاں موجود ہیں نا، جی تو ہم دونوں کے ظاہری حلیے میں فرق ہے، جی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ جسے چاہے، جس حال میں چاہے، جس انداز میں چاہے اس انداز میں رکھے۔ تو اس پر بھی اگر کوئی احساس کمتری کا شکار ہو یا کسی کے اچھے خد و خال پر بھی اگر کسی کو کوئی پریشانی ہونا شروع ہو جائے تو یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ تو اللہ نے عطا کیا، جس کو چاہا جیسے چاہا اس نے نواز دیا۔ یعنی حاسد انڈائریکٹلی تو گویا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ یا اللہ تم نے اس کو حسن کیوں دیا ہے، اس سے چھن جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اور اس وجہ سے کسی کی نعمت دیکھ کر اب اس سے کوئی جھگڑے کی کوشش کرتے رہنا، اس کو خواہ مخواہ وہ رکھ لینا اپنے جتنی ٹارگیٹ چیزیں ہیں پر۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں پھر بندے کو غصے کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور اس وقت میرا خیال ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کون کون ہے، اگر اس کی کوئی سروے رپورٹ تیار ہو نا جی کہ اتنے قیدی جیل میں ہیں اور ان کے آنے کے اسباب یہ بنے، تو میرا ایک گمان ہے کہ شاید 90+ وہ ملیں گے کہ جن کے جیل میں جانے کا بہت بڑا سبب غصہ ہوگا۔ غصہ ہوگا، غصے کا نفاذ کیا، بندہ مار دیا، بندہ زخمی کر دیا، اس کی کوئی ٹانگ توڑ دی، یا کوئی اور اس طرح کا انداز اپنایا جس کی وجہ سے وہ پولیس کیس ہوا، اس کو پولیس اٹھا کے لے گئے۔ تو سامنے والے کا نقصان ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ صورت ہے، جی اس نے اپنا نقصان تو کیا۔ اللہ اکبر، تو اپنا کتنا بڑا نقصان ہے، اور خاندان پیچھے بعض اوقات کتنی آزمائش میں آزمائش کا ہوتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ وہ لقمے کو بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے گا محترم ناظرین، غصہ آیا وہ ایک لمحہ، وہ ایک ٹائم پیریڈ کہ جس میں صرف اپنے غصے کو نافذ کرنے کے لیے کیا کیا گیا، کوئی ایسا جھگڑا کر دیا، کس کا نقصان کر دیا، تو اب وہ اگر اس ایک ساتھ کو کنٹرول کر دیا جاتا، برداشت کر لیا جاتا، تو آج وہ بھی امن و سکون کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا، اور جس پر غصہ کیا تھا شاید وہ بھی ایک اچھے حال میں ہوتا۔ تو غصہ آتا ہے، فطری عمل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد غور کر لیا جائے کہ یہ غصہ جو ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کو نافذ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ جب بعض اوقات نا ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے نے بات بڑی کر دی تھی، جی اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، میں کیا کرتا، میں نے کوئی چوڑیاں تھوڑی پہنی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے جملے بعض اوقات بولے جاتے ہیں، تو چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھی لیکن اب وہ لوہے کا کڑا تو پہن لیا، تو اب اس طرف تو بڑھ گئے۔ تو امام شعبی ان کے تعلق سے ایک بات ذکر کی گئی کہ ان کے سامنے کسی بندے نے انہیں گالی دی۔ اب مذہبی شخصیت، اور اتنی بڑی مذہبی شخصیت کہ جن کا اپنا حلقہ احباب بھی بڑا وسیع ہے، اللہ، امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یعنی کسی ایک کو اشارہ کر دے تو اس کا تو تیا پانچا کر دیا جائے، تو ہوتا کون ہے ان کو گالی دینے والا؟ لیکن ان کا انداز کیا ہے، جب ان کے سامنے گالی دی گئی نا، آپ ارشاد فرمانے لگے ان قلت صادقا فغفر اللہ لی اللہ اللہ وان قلت کاذبا فغفر اللہ لک، جیسا تو نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے۔ اللہ، کیسا اب زبردست، اس کے بعد جھگڑا کیسے ہوگا، سبحان اللہ، اس کے بعد وہ آپس میں کھچاؤ والا ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ اور اس پر بھی نا ایک انداز اگر آپ توجہ کریں جی تو جب جھگڑا ہوتا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے،
پہلے وہ ایک دوسرے کو تیز نظروں سے دیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہوگا، پھر وہ تھوڑا سا غرانے والا ماحول بنتا ہوگا، پھر قدم بڑھانے والا سلسلہ ہوتا ہوگا، پھر گریبان پر ہاتھ پہنچتا ہوگا، اس کے بعد پھر تھپڑ رسید ہوتے ہوں گے، مکے گھونسے اور یہ دیگر سلسلے چلتے ہوں گے۔ اس سارے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے نا ایک اور مخلوق بھی ہے، اس کی طرف اگر تصور کریں گے اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ جب وہ ان کے غرانے کی آوازیں نکلنا شروع ہوتی ہے، کتا یکدم حملہ نہیں کرتا نا، پہلے وہ دور دور کھڑے ہو کے دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے ہوتے ہیں، غرا رہے ہوتے ہیں، بھونک رہے ہوتے ہیں، پھر یکدم ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چیر پھاڑ کے سلسلے ہوتے ہوں گے، کوئی زخمی کرنے کے سلسلے ہوتے ہوں گے، یا دیگر جو کرتے کراتے ہیں۔ تو اس انداز میں لڑائی جھگڑا، پھڈے بازیاں، دستوں گریبان ہونا، گالی گولی کا چلنا اور یہ سارے سلسلے لے کر آگے بڑھنا، یہ انسانوں کا کام تو تھا نہیں۔ اللہ، انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، سبحان اللہ۔ تو اس کا طریقہ تو تھا نہیں کہ اس انداز میں یہ لڑنے جھگڑنے کے لیے آگے بڑھتا، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حضور، جھگڑا جو ہے اس میں اس کے اسباب پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا غصہ بھی اس کا سبب ہے، حسد بھی اس کا سبب ہے، اور بھی کچھ مزید اس کا اسباب ارشاد فرمائیے گا اس بارے میں۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی میری نہیں ہے، جی، لڑائی کسی اور کی ہے، لیکن میں اس لڑائی کا حصہ بن جاتا ہوں۔ بعض اوقات بے خبری میں کسی اور کی طرف سے دھکیل دیا جاتا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ ان تمام تر چیزوں پر غور کرے، توجہ رکھے، نہ خود جھگڑے نہ کسی جھگڑے کا حصہ بنے۔ تو اس انداز کو بھی اپنانے کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ خاص طور پر گلی محلے میں بعض اوقات نا خواتین کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پڑوسنوں کے آپس میں معاملات ہو جاتے ہیں، چاہے ایک کی لڑائی ہوتی ہے تو دوسری ایسے کود پڑتی ہے بیچ میں، اور پھر بعض اوقات یہ سلسلہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے دفتری معاملات میں بھی کام کاج کرنے والیاں ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے سلسلے اور اس طرح کے سلسلے کر آ جاتی ہیں۔ تو لڑائی بعض اوقات کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن بیچ میں کود کے نقصان کوئی اور اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ نہ خود لڑیں، نہ کسی کو لڑنے دیں، نہ خود آگے بڑھیں، نہ کسی کو بڑھنے دیں، نہ خود لڑائی کا حصہ بنے، نہ کسی کو بننے دیں۔ اچھا، ماشاء اللہ حضور۔ جی، شاید سمجھ گیا کہ جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑا گھر میں بھی ہوتا ہے، باہر بھی ہوتا ہے، تو جھگڑے کو ختم کرنے میں ایک عورت کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ عورت تو بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس میں اولاً تو یہ دیکھنا ہوگا جھگڑا ہوا کس کی طرف سے۔ جی، ہو سکتا ہے کہ پیچھے یہی چہرہ موجود ہو، اگر یہ ہے تو انہیں اولاً ہی ایسا انداز اپنانا چاہیے کہ گھر کے افراد کو اور خود بھی جھگڑے سے بچائیں، جھگڑے کی طرف بڑھنے نہ دیں۔ کچھ جھگڑا سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں دے کے جائے گا۔ تو خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور بچوں کے ابو کو بھی بچائیں۔ خود بھی اس کام کی طرف نہ بڑھیں، بچوں کو بھی نہ بڑھنے دیں، اور بچوں کے ابو کو بھی اس کام کی طرف نہ بڑھنے دیں۔ اور اگر یہ سبب نہیں ہے، بعض اوقات ہوتا ہے بچوں کی وجہ سے وہ گھر کے بڑے جو ہیں وہ خود ہی آپس میں لڑ پڑے، باہر کوئی کسی کاروباری معاملے میں یا کسی اور معاملے میں لڑائی کی صورت ہو گئی، کوئی جھگڑے کی صورت ہو گئی، تو اس میں بھی اگر کوئی ایسا انداز اپنا لیا جائے کہ یہ نرمی سے اور محبت بھرے انداز میں اپنے بچوں کے ابو کو سمجھانے کی صورت کرے، ان کو جھگڑے سے بچنے کا ذہن دے، آپ میرا خیال کر لیں، میرے بچوں کا خیال کر لیں، جھگڑے کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بڑی آزمائش کا ہم شکار ہو جائیں۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کسی آزمائش میں مبتلا ہوں، یا آپ آزمائش میں جائیں گے تو آپ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں غور کر لیں کہ ان کے لیے کتنی آزمائشوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو یوں اس انداز میں انفرادی کوشش اگر یہ کریں تو یہ اگر کہا جائے کہ 100% جھگڑا یہ ختم کروا سکتی ہیں، تو بے جانی ہوگا کہ یہ اگر کسی کام کے کرنے کا ٹھان لیں تو یہ وہ کام کروا لیتی ہیں۔ جب بہت سارے معاملات میں کسی کام کرنے کا ٹھان لیتی ہیں اور وہ کام کروا لیتی ہیں تو اس کام کا عزم بالجزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں، مضبوط ارادہ کر لیں کہ نہ خود لڑنا ہے، نہ بچوں کے ابو کو کسی سے لڑنے دینا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے
تو بچوں کی وجہ سے لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب بچے عمر کے اس حصے میں ہیں کہ شریعت مطہرہ نے بھی ایک خاص حد تک پہنچنے سے پہلے ان کے شریعت گناہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. یعنی ابھی ان کے بھی عقل اس طرح اس کمال کو پہنچی نہیں ہے کہ اب ان پر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے. اب وہ بچے ظاہر ہے کبھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اگلے میں کھیل بھی رہے ہوتے بچوں ہیں. کے جھگڑے کے تعلق سے کسی نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا جی کہ ایک جگہ نا دو بچوں کا آپس میں جھگڑا ہوا. بچوں کے جھگڑے کی وجہ سے بڑے آپس میں لڑ پڑے. جب بڑوں کا جھگڑا ہوا نا تو وہ ماحول بہت زیادہ گرم ہو گیا. تو جس کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اسلحہ اس نے گھر میں سجا کے رکھنے کے لیے تو نہیں لیا ہوتا. ایسے موقع پہ فوری توجہ جاتی ہے کہ میرے پاس تو پستول موجود ہے. جب اس نے پستول نکالی، فائر کھول دیا، سامنے والا بندہ مر گیا. اس کی تجہیز و تکفین کے سلسلے ہوئے، نماز جنازہ ادا کر دیا گیا. ایک جو ہے وہ جیل میں چلا گیا، ایک جیل میں ایک قبر میں. لوگ اصالہ ثواب اور فاتحہ خوانی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی کی توجہ گئی کہ جن بچوں کے جھگڑے پر یہ جھگڑے تھے نا، وہ دونوں بچے آپس میں کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک انسانی جان چلی گئی، ایک جیل میں چلا گیا، دوسرا ایک جیل قبر میں پہنچ گئے. اور جن کی وجہ سے لڑے تھے نا، وہ وہیں قریب یہ فاتحہ خوانی والے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اصالہ ثواب کے سلسلے جاری ہیں، بچے قریب کھیل رہے ہیں. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد آپس میں اسی طرح ہی ہو گئے. بچوں کے معاملات چلتے رہتے ہیں نا. جی بالکل. اور یہ سگے بہن بھائی بھی ہو نا تو کچھ نہ کچھ نوک جھونک ان میں بھی چلتی رہتی ہے. تو اب یہ سبب نہیں تھا لڑنے اور جھگڑنے کا نا. اچھا، اسی طرح جھگڑے کے بعد ہوگا کیا؟ معال کی طرف اور نتیجے کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے نا. بالکل. کہ چلو ٹھیک ہے، لڑ لیا، جھگڑ لیا، کو دو چار لگا بھی دی، دو چار کھا بھی لی، کو ڈنڈے سوٹے بھی چل گئے، کو مکے گھونسے بھی چل گئے، جو چلنا چلانا تھا وہ سب چل گیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک جگہ پہ کچھ لڑائی جھگڑے کی صورت ہوئی. وہ لڑائی جھگڑے کی صورت اس انداز میں ہوئی کہ ایک کو موٹر سائیکل سوار تھے، وہ بازار میں کو سودا لینے کے لیے گئے ہوں گے، کو سامان خریدنے کے لیے گئے ہوں گے. کسی دکان کے سامنے انہوں نے جا کر نا اپنا بائک کھڑا کیا. دکان والے نے ان کو یہ کہا کہ یہاں موٹر سائیکل کھڑا نہیں کرنا. تو انہوں نے سٹینڈ پہ لگا کے نا تو اسے کہا لو کھڑا کر دیے. اب وہ غصے میں نیچے اترا کہ میں نے تمہیں سمجھایا یہاں کھڑا نہیں کرنا، تم پھر یہاں کھڑا کر رہے ہو. کر لو جو کرنا ہے. اس نے تھپڑ لگایا، جواب میں اس نے بھی تھپڑ لگایا. لڑائی کی آغاز ہو گیا، شروع ہو گیا. لڑائی کا آغاز ہوا نا تو دکاندار کے ساتھ والے کو 3 4 5 دکاندار جمع ہو گئے. انہوں نے آ کر اس موٹر سائیکل والے کو مارنا شروع کیا. موٹر سائیکل والا خاموش ہو کے ایک طرف ہو گیا، لیکن وہ بظاہر اس جھگڑے سے نکلنے کے لیے خاموش ہوا تھا. اس نے کچھ چند ایک فون کالز وغیرہ کی، اپنے دوست احباب کو، اپنے اعزاء و اقارب کو وہ جمع ہو کر آ گئے. ماحول گرم ہو گیا. کچھ 14 15 16 افراد آپس میں گتھم گتھا ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں. اب جس کو جو دستیاب ہے نا وہ اٹھا کے نکل آیا. تو دکانوں میں کوئی اس طرح اسلحہ وغیرہ یا اس طرح کی صورت تو ہوتی نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی سریے کا پیس تھا، کسی کے پاس کوئی ڈنڈا تھا، کسی کے پاس کوئی اور چیز تھی. بعضوں کے کوئی بازو ٹوٹے ہوں گے، بعضوں کے کوئی سر پھٹے ہوں گے، کوئی مختلف جگہوں پر کوئی زخم میں آنے کی صورت ہوئی ہوگی. یہ جھگڑا بھی جوبن پر تھا تو کسی نے پولیس کو کال کر دی. پولیس کی گاڑی آ گئی، انہوں نے سب کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا، جیل میں ڈال دیا. اور یہ سارے لڑنے جھگڑنے والے سب جیل میں پہنچ گئے. جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ موٹر سائیکل کھڑا نہیں کرنا، کروں گا، بس یہی بات تھی. یہاں سے جھگڑا شروع ہوا. 15 16 بندے جیل میں پہنچ گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ FIR وغیرہ کٹی اور کورٹ کچہری کے چکر شروع ہو گئے. اچھا، کورٹ کچہری کا چکر لگانے والے وہ تو نہیں ہے جو اندر ہیں، پیچھے خرچہ کرنے والے تو پیچھے والے ہیں. دوسرے خرچہ ان کا ہو رہا ہے. چاہے وکیل کو فیسز یہ الگ دی جاتی ہیں، وہ فارم میرا فل کرنے کرانے کی جو فیسز ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. چاہے یہ تقریباً نہ کوئی 1 سال 1.5 سال 2 سال تک سلسلہ چلتا رہا ہوگا. اس کے بعد نہ کسی نے بات کی وکیل سے، یار یہ تاریخوں پہ تاریخیں پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور یہ تو سلسلہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا صلح کر لو. حل کیا ہے؟ صلح کر لو. دیکھ، بندے زخمی ہوئے،
جس کا سر پھٹا، بعض زخم اس طرح کے ہوتے ہیں ساری زندگی ان کا درد نہیں جاتا یا ساری زندگی ان کی تکلیف نہیں جاتی. ایسے جو ہڈیاں ٹوٹی بعد میں کچھ نہ کچھ تو وہ پلستر وغیرہ چڑھا کے تو میڈیسن اور علاج اور دیگر سلسلے کرا کے بہتری کی صورت ہو جاتی ہے. لیکن یہ درد بھی بعض اوقات نا، ہڈیوں کے درد ساری زندگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جو خرچے ہوئے وہ الگ ہوئے، جو 1.5-2 سال تک دکان بند رہی، کاروبار ٹھپ رہا، دیگر کوئی اس طرح کے سلسلے اس انداز میں نہیں ہو سکے، یہ جو مالی نقصان ہوا یہ الگ. وکلاء کی فیسز کے خرچے اور کورٹ کچہری کے خرچے وہ الگ. یہ اتنے سارے اخراجات کرنے کے بعد اور اتنے سارے جھنجٹوں میں پڑنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ صلح کر لو. اب انہوں نے شرافت کے ساتھ صلح کر لی. پہلے ہی صلح سے رہتے کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا، کوئی آزمائش کی صورت ہی نہ ہوتی، کوئی اس طرح کی چکر بازیوں میں نہ پڑنا پڑتا. قرآن نے کتنے سادہ سے لفظوں میں بات ذکر کر دی نا، الصلح خیر، سبحان اللہ، صلح بہتر ہے. تو بالآخر ٹکریں مار کے، ایڑیاں رگڑ کے آنا اسی جگہ پہ جس کا قرآن نے فرما دی ہے صلح بہتر ہے. جب قرآن فرما چکا صلح بہتر ہے تو ٹھیک ہے، صلح ہی بہتر ہے، صلح کی طرف آ جاؤ. ماشاءاللہ. بہت یعنی کہہ لیجئے کہ ہمیں اچھی مثال دے کر آپ نے ہمیں سمجھایا، اور واقعتاً تھوڑا سا غور کر لیا جائے نا اور اس وقت اس بات کو برداشت کر لیا جائے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدم برداشت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے ہاں جھگڑا ہونے کا. لہٰذا تھوڑی سی بندہ برداشت کر لے، تھوڑی دیر کے لیے بندہ تھوڑا سا اپنے کو ڈاؤن کر لے، کول ڈاؤن کر لے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. حضور جھگڑا میں ایک ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا. اب میاں بیوی کے جھگڑا، اس کے نقصانات بھی کیا ہیں، اور پھر جب کہ بچے بھی ہوں اور چھوٹے بھی ہوں تو اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے. جھگڑا تو کسی بھی جگہ ہو پسندیدہ نہیں ہے جی. یہ میاں بیوی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، ماں بیٹی کا ہو، ماں بیٹے کا ہو، کسی بھی جگہ جھگڑا پسندیدہ ہے ہی نہیں. میاں بیوی میں جھگڑے کے اسباب یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں نا. بعض اوقات شک، یہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ اور وجوہات ہوتی ہوں گی. کان کا کچا جسے کہا جاتا ہے، اس کے کان میں کسی نے کچھ ڈال دی یا اس کے کان میں کسی نے کچھ ڈال دی، تو اب اس نے فوری طور پر اپنا ذہن بنا لیا، ہاں یار میری بیوی نے تو ایسے ہی کیا ہوگا. بیوی نے ذہن بنا لیا، ہاں اس نے ایسے ہی کیا ہوگا، یہ واقعی اس نے ایسا کیا ہوگا. تو سامنے والا تو چغلی کھا رہا ہے نا. جی. سامنے والے نے اپنا وہ یوں سمجھیے کہ پتا پھینکا، تیر چلایا، وہ تیر نشانے پہ جا کے لگا. ایسے کے بارے میں انداز کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس ایک آدمی آیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ 3 بھائی ہیں نا؟ جی. خود آپ اور مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ دینی مشاغل، دینی مصروفیات اور اس طرح کے معاملات کی طرف متوجہ رہے. تیسرے بھائی جو ہیں، جو آبا کی طرف سے جائیداد وغیرہ، زمین وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تھیں، یہ اس کی دیکھ بھال اور کھیتی باڑی اور اس طرح کے معاملات کو دیکھتے تھے. ننھے میاں محمد رضا خان ننھے میاں تو یہ معاملات وغیرہ دیکھا کرتے تھے. کسی نے آ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں عرض کیا، حضور آپ کو کچھ پتہ چلا ہے؟ آپ فرمانے لگے کیا؟ وہ آپ کے جو بھائی ہیں نا رضا، انہوں نے اپنی بیوی کے لیے زیور تیار کروایا. طریقہ کار یہ تھا کہ کھیتی باڑی کے بعد اخراجات نکال کے جتنی آمدن ہے وہ تینوں بھائیوں میں تقسیم ہوتی تھی. تو یہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے کہ اصول تو یہ تھا کہ یہ ساری رقم آپ کے پاس آتی یا تینوں بھائیوں میں تقسیم ہوتی، اس کے بعد ہر ایک اپنے اپنے حساب سے خرچ کرتا. انہوں نے اپنی بیوی کے زیور تیار کروا لی ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، جس طرح ہمارا ایک انداز ہوتا نا، اچھا اتنا وزن تھا، کہاں سے تیار کروائے، کچھ اور تمہاری معلومات میں کوئی ایسی بات ہوئی نا تو یار مجھے لازمی بتانا. یہ ایک انداز ہوتا ہے. جب سامنے والا ہے کون، اس کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی ہوتی کہ یہ کوئی ایسا بندہ ہے بھی کہ اس کی بات کی طرف کان دھرا جائے. جی. اور چغل خور تو اس قابل ہوتے ہی نہیں ہے کہ اس کی بات کی طرف توجہ کی جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا شاندار جواب دیا. اللہ. اعلیٰ حضرت ہے. آپ کہنے لگے کہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ اس نے میرے پیسوں سے تیار کروایا ہوگا، یا دوسری صورت یہ کہ اس نے اپنے پیسوں سے تیار کروایا. اپنے پیسوں سے تیار کروایا نا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے رب نے میرے بھائی کو اتنی توفیق دی ہے، مالی اعتبار سے وسعت دی ہے
کہ اس نے اپنے بچوں کی امی کے لیے زیور تیار کروایا، سبحان اللہ، اور اگر اس نے میرے پیسوں سے تیار کروایا ہے تو مجھے اپنے بھائی پہ مان ہے سبحان اللہ، کہ میرے بھائی نے میرے مال کو اپنا مال سمجھا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے بعد کوئی ایسا بندہ ہوگا جو کچھ چگلی کھانے کے لیے آئے گا؟ کیا بات، تو یہ چگلی کھانے والے کی اپنی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ اس وقت جب بات لے کر تو آ گیا لیکن بات تو بنی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں نا کہ گھر میں بعض اوقات کو فریم وغیرہ لگانا ہوتا ہے، اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کیل ہاتھ میں ہوتا ہے اور تھوڑی ہاتھ میں ہوتی ہے، دیوار پہ نا کیل ٹھونکنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جب ایک حصے پہ کیل ٹھونکنے لگے نا تو اندر سے وہ کچھ احتجاج والی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ آگے کنکریٹ ہے، کیل ٹھک نہیں رہا ہوتا، تو اب وہ جگہ چینج کرتا ہے، یہاں کیل نہیں ٹھکے گا، اب وہ دوسری جگہ کی طرف بڑھتا ہے، وہاں ٹھوکتا ہے۔ اگر وہ جگہ اندر سے قبول کرتی ہے نا تو اب یہ زور زور سے ضربے مارتا ہے۔ بس اسی سے سمجھ لیا جائے کہ جہاں آپ کے دماغ نے اپنوں کے خلاف کچھ سننا شروع کیا نا تو سامنے والے پھر سناتے چلے جائیں گے، زور زور کی ضربیں لگائی جاتی ہیں تاکہ کیل پورے کا پورا اندر دھنس جائے۔ بہت عمدہ بات، تو یہی کیفیت ہوگی، اور بعد میں پھر دیکھتے رہیں گے وہ ہمارے گھر کو تو کسی کی نظر کھا گئی، ہمارے خاندان کو تو پتہ نہیں کسی نے جادو کروا دیا، کالا علم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سارے آپس میں منتشر ہو گئے، کوئی آپس میں پیار و محبت کے دیپ نہیں جلتے نظر نہیں آتے، یار پتہ نہیں کسی کی نظر کھا گئی یا کیا ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جی محترم ناظرین، بھائی بھائی بہن، یہ سارے رشتے اتنے پیارے رشتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے رشتے ہیں، اور آج کیا ہو رہا ہے ہمیں کہ ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے، بیٹی ماں سے جھگڑ رہی ہے، شوہر بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ تمام رشتے تو ہیں یہ آپس میں ایسے کنیکٹ ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں چاہیے، کبھی گھر میں کبھی ایسا اونچ نیچ کا ماحول کبھی ہو جاتا ہے سم ٹائم، تو اس وقت چاہیے یہ کوئی ایک جو ہے وہ اس وقت وڈرا ہو جائے۔ وہ اگر اپنے آپ کو اس وقت وڈرا کر لیتا ہے اور خاموش بھی ہو جاتا ہے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی بہنیں اگر اس میدان میں آگے آ جائے نا کہ ہم نے اپنے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہونے دینا، سبحان اللہ، یہ اپنے گھر کو جھگڑے سے بچا لیں۔ اگر یہ کہوں کہ ساری دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر خواتین خانہ اگر یہ جھگڑے نمٹانے کی طرف چل پڑے، یعنی گھر میں جھگڑے کا ماحول نہیں بننے دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اہم گفتگو آج کے سلسلے میں جاری ہے۔ حضور، جھگڑے کا الٹ ہے صلح، تو کچھ صلح کے فضائل بھی ارشاد فرمائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ معاف کر دینا جی، یہ انتہائی پسندیدہ عمل ہے نا، تو معاف کرنے کی طرف جائیں گے تو اس کی برکتیں ہی پائیں گے۔ سب سے پہلی برکت جو ملے گی نا کہ جہاں اتفاق ہوتا ہے نا وہاں برکت نازل ہوتی ہے، اور اس برکت کا ایک نظارہ جو محسوس ہوگا وہ یہ کہ دل میں چین، سکون اور قرار ہوگا، بندہ کرنے کے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کہ جھگڑا تو ہے ہی نہیں ہے، لڑائی تو ہے ہی نہیں ہے، مزے سے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کریں گے، دن انہی کی یاد میں گزرے، اور نیکی کی دعوت دیں، انفرادی کوشش کریں، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کریں، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اپنے کام کاج کو ترقی دینے کی طرف توجہ کریں، اپنے دیگر معاملات میں بہتری لانے کے حوالے سے توجہ کریں، اور اگر الجھ کر رہ جائیں گے تو سارے کے سارے معاملات ہی الجھ جائیں گے، سلجھ کر رہیں گے تو ہر طرف سلجھاؤ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ ماشاء اللہ، تو اس طرف توجہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا سورہ نور آیت نمبر 22، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ، انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ اگلے کلمات جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سبحان اللہ، ہم اپنی اگر غلطیوں کو دیکھیں یا اپنے معاملات کو دیکھیں تو ہماری اپنی کیفیتیں کس طرح کی ہوں گی۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اور ایک صاحب ہیں ابو مسعود حمدانی، یہ لوگوں کے نا معاملات وغیرہ نمٹایا کرتے تھے، لوگ معاملات کے لیے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ ان کا بڑا ایک پیارا انداز تھا، الماد مادن، کوئی بھی آیا نا، کسی نے بھی اپنا کیس دائر کیا تو یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے ماضی کی بات نہ کرو،
آگے کیا کرنا ہے اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. واہ واہ. پیچھے کیا ہوا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یوں کیا تھا. اور اس میں بھی ایک بڑا عجیب سا انداز ہوتا ہے. آپ امی کے پاس بیٹھ کر پوچھیں نا، امی جان ہمارا خالہ سے جھگڑا کیا ہے، بیٹے بہت لمبی بات ہے، پھر کسی وقت کریں گے. ابا حضور کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں ابو ہمارا تایا جی سے، ہمارا چچا سے جھگڑا کیا ہے، بیٹے بہت لمبی بات ہے، پھر کسی وقت کریں گے. اگر یہ کہنا آپ بھی فارغ ہیں میں بھی فارغ ہوں، لمبی بات ہے آج بیٹھ کے کر لیتے ہیں، اور نہیں یار رہنے دو پھر کسی وقت کریں گے. تو جب یہ جواب ملا نا کہ بہت لمبی بات ہے پھر کسی وقت کریں گے، تو اس میں میرے خیال میں تو سمجھ جانا چاہیے کہ خود ان کو بھی یاد نہیں ہے کہ اصل جھگڑا شروع کہاں سے ہوا. شروع کہاں سے ہوا تھا. بعض اوقات نہیں یاد ہوتا نا، بیٹھ کے غور کریں تو خود بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم لڑے کیوں تھے. تو ابو مسعود حمزانی کا طریقہ یہ تھا کہ ماضی کی بات نہ کرو، آگے کیا کرنا ہے ہم اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ان کا انتقال ہوا ابو مسعود حمزانی کا. بعد انتقال کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو مسعود بتاؤ کیسی گزری؟ کہنے لگے میرے رب کا کرم ہوا مجھے تو بخش دیا گیا. اللہ 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 اللہ. پھر وجہ پوچھی گئی کہ بخشش کی کوئی وجہ تو بنی ہوگی. کہنے لگے فرشتے مجھے میرے رب کی بارگاہ میں لے کر گئے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں میرا یہ بندہ ہے نا، میرے بندے اپنے معاملات نمٹانے کے لیے اس کے پاس آتے تھے تو یہ کہا کرتا تھا کہ مجھ سے ماضی کی بات نہ کرو. اللہ 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 اللہ. اے فرشتوں آج اس کے ماضی کی بات نہیں کی جائے گی، اسے داخل جنت کر دو. سبحان اللہ. تو صرف اتنی بات پہ کہ ماضی کی بات نہ کرو، آگے کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ایسا کرم ہوا، ابو مسعود کہتے ہیں کہ میرے ماضی کو چھیڑا ہی نہیں گیا کہ میں دنیا کیسے گزار گیا. اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے میری مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. تو ہم اس کام کی طرف آگے نہ بڑھیں. سبحان اللہ. ماضی کے معاملات سے اگر توجہ ہٹا لی جائے نا، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، انسان ہی ہے نا، معصوم تھوڑی ہے. معصوم تو انبیاء اور فرشتے ہیں، تو معصوم نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے وہ معافی بھی مانگ رہا ہے، معاف کر دو. سبحان اللہ. اور قیامت کے دن کیا ہوگا اس پر ایک حدیث مبارکہ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حدیث مبارکہ تو طویل ہے، اس کا مختصر سا حصہ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ قیامت کے دن فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں جہنم میں دیکھو کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جس نے کوئی اچھا عمل کیا ہو، بھلے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی ہو، اس کو جہنم سے نکالو. اللہ اللہ. جہنم سے ایک آدمی کو نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا حل عملت خیرا قط، تو نے کوئی اچھا عمل بھی کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا لا غیر انی کنت اسامح الناس فی البیع والشراء، میرے مولا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہاں صرف ایک عمل ہے کہ میں لین دین کے معاملے میں اگر کسی کی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تھی نا معاف کر دیتا تھا. اللہ. یہ صرف معاف کرنے کا عمل اس نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ قیامت کے دن فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں میرا بندہ میرے بندوں کو معاف کرنے والا تھا، فرشتوں اسے بھی معاف کر دو، اسے جہنم سے نکال دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسمح یسمح لک، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں درگزر کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان. پھر معاف کرنے کی طرف کیوں نہ بڑھیں. ماہ رمضان مبارک کی ساعتیں ہیں اور رمضان شریف کا آخری عشرہ جس میں شب قدر بھی ہے. اس شب قدر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا اگر شب قدر پاؤں تو کون سی دعا کروں؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا تعلیم فرمائی وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا ترجمہ ہے یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. وَأَنْتَ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سبحان اللہ. سبحان. معاف کرو یہ تقویٰ کے قریب ہے. سبحان اللہ. تو معاف کرنا تو تقویٰ کے قریب ہے، معاف کرنا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتوں سے حصہ پانے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. جو بیوی کو معاف کیا تھا نا، اللہ اللہ. کھانے میں نمک تیز ہوا تھا، کیا طبیعت میں ہیجانی کیفیت تو پیدا ہوئی، غصہ تو آیا کہ روزانہ کھانا تیار کرتی ہے، اسے پتہ بھی ہے میں تیز نمک استعمال نہیں کرتا، اس کے باوجود تیز نمک ڈال دیا، غصہ تو آیا.
لیکن وہ ذہن میں آیا کہ میں پتہ نہیں زندگی میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، میرا رب بھی تو مجھے معاف کر رہا ہے نا، میں بھی اسے معاف کر دیتا ہوں۔ جب بالکل کو کلام ہی نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ بیوی کو بھی پتہ نہ ہو کہ اسے غصہ آیا اور اس نے غصہ نافذ نہیں کیا، لیکن یہی عمل اس کی نجات کا سبب بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جھگڑا آپ کی عاقبت کو تباہ بھی کر سکتا ہے، جھگڑا سخت نقصان کا باعث ہے، جھگڑے کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے، جھگڑے کے سبب سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں، جھگڑے کے سبب بچوں سے دور ہو جاتے ہیں، جھگڑوں کے سبب جب بالخصوص اسپیشلی جب والدین آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، بچے پاس چھوٹے سن رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں پر کیسا منفی تاثر جاتا ہے۔ جھگڑے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جھگڑے میں کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین متین کی تعلیمات میں سے تو یہ ہے، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان اس طرح سے ملتا ہے کہ جو حق پر ہے، ہی از آن دا رائٹ، وہ بندہ حق پر ہے لیکن جھگڑا نہیں کر رہا، حق پر ہونے کے باوجود بھی فرمایا کہ جو جھگڑا کرنے سے بچے اس کے لیے حدیث پاک میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائی گئی۔ تو جھگڑے سے بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے، ذہن دیجئے کہ ہمیں جھگڑا نہیں کرنا، یعنی ہم ایسے بن جائیں، ہماری ذات ایسی بن جائے کہ ہمارے پاس جو آئے نا، ہم سے ملاقات کر کے وہ بالکل اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ سمجھے، یعنی میں اس سے ملنے جا رہا ہوں تو اس کے دل میں کیا آئے کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں تو مجھے اس کی طرف سے خیر ہی ملے گی، مجھے اس کی طرف سے بھلائی ہی ملے گی، وہ مجھے اسمائلنگ فیس سے مرحبا کہے گا، ملاقات کرے گا، اچھے انداز سے بٹھائے گا، ڈیل کرے گا، پولائٹلی مجھ سے بات کرے گا، کوئی ایسا وہ غصے والا اس کا ریئیکٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ دلوں میں محبت داخل کرنے والی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی پربہار ساعتیں ہیں، ہم ساتھ غور بھی کرنا چاہیے۔ رحمت اور مغفرت کو لیے ہوئے یہ مہینہ تشریف لایا ہوا ہے، اس میں ہم تھوڑا سا غور کریں۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو معافی سے نواز رہا ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندوں کو معاف نہیں کر سکتے؟ اس معاف نہ کرنے کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آگے بڑھیے، ایک سٹیپ آگے آئیے، اور جس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، آپ کا برا سوچا ہے، آپ کے ساتھ اچھا ریئیکٹ نہیں کیا، آپ کے ساتھ کوئی ایسا نقصان والا معاملہ کر دیا ہے، آپ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ خود معاف کر دیجئے۔ کیا عجب کہ ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ ان کو معاف کر دینا ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ابھی ہم نے روایات سنی کہ رب تعالیٰ نے اس لیے معاف فرما دیا کہ اس نے میری بندی کو معاف کیا۔ رب تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا میسج ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے، اور نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر پیش کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔